قوم سبا کی مزید نعمتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس قوم کی معاشی حالت تو ہم نے دیکھ ہی لی، اس کے علاوہ جغرافیائی اعتبار سے ان کو ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرار عطا فرمایا تھا جو دنیا کی اہم جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اور بالخصوص اس وقت کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا، جہاں پر معاشی اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی نہ تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کی معاشی حالت کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان تمام تر نعمتوں کو بھی ذکر کیا ہے جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھی۔ پھر ہم نے کل کی آیات میں یہ بات پڑھی کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات سے انحراف کیا، ٹیڑھے رستے کو اختیار کر کے وہ اللہ سے دور ہوئے، تو اللہ نے ناشکری کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ابھی جو تباہ کیا ہے وہ معاشی اعتبار سے کیا ہے، اللہ نے جانی طور پہ ان کو بھی مارا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو وارننگ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیج کر، تھوڑے تھوڑے مسائل بھیج کر، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ باز نہیں آتے، مشکلات کا ایک پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان پر دوبارہ سے خوشیاں اگر ہم بھیج دیتے ہیں کہ چلو اب یہ خوشی میں آ کر ہی اللہ کو یاد کر لیں گے، تو جواباً یہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح کی مصیبتیں اور مشکلات آتی رہیں، مشکلات تو آنے والی ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دوبارہ خوشیوں کا دور آتا ہے، یہ لوگ اس میں پہلے سے بھی زیادہ ڈوب کر اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قوم غفلت کا شکار ہوتی ہے تو ہم اس قوم کو جڑوں سے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس چمن کی آبیاری فرمائی ہے، اس نے اس چمن کے اندر کسی بھی ایسے کانٹے کو برداشت نہیں کرنا جو شرک جیسی گندگی لیے رکھتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قوم سبا کی مثال بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ جہاں اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو بلند مقام دیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ ناشکری کی، بلکہ آج کی آیات تو دل تھام کر پڑھنے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے یمن والوں پر یہ احسان کیا تھا کہ ان کے قریب، ان کے علاقے کے قریب ایسی بستیاں بنا دی جو امن و امان والی بستیاں تھیں، اور ایسی بستی کے قریب بنائی جو برکت والی بستی تھی۔ مراد ملک شام ہے۔ ملک شام اور یمن کے درمیان جتنا بھی فاصلہ تھا، اللہ رب العالمین نے ایسی بستیاں، ایسی آبادی وہاں پر کھڑی کر دی کہ ان لوگوں کو سفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم میدانی علاقوں کی طرف جب نکلیں یا پہاڑی علاقوں کی طرف نکلیں تو ہم خاص طور پہ ہوٹل کا پتہ کرتے ہیں کہ وہاں پر رہائش کا انتظام کیسا ہو، ہمیں وہاں آگے جا کر کس جگہ پر رکنا چاہیے، وہاں کے ریٹ کیا ہیں، وہاں کے ہوٹل کس کس لوکیشن کے اوپر ہیں، ہم یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سفر ایک آزمائش کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر عذاب کی ایک صورت ہے، آزمائش کی ایک صورت ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ مال اور جان کے خطرے میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو امن کی ایک صورت یہ بھی عطا کی تھی کہ اگر یہ سفر کے لیے نکلتے تو ان کو اس بات کی کوئی ٹینشن ہوتی ہی نہیں تھی کہ ہم نے رکنا کدھر ہے، ہم نے سٹے کہاں پر کرنا ہے۔ ان کو اس بات کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ کہیں دور دور تک، میلوں تک آبادی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرن ظاہرتن،
ایسی بستیاں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھیں، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، نکلتے تھے، کوئی ذات راہ، کوئی لمبا چوڑا سفر اور سامان کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ نکلتے تھے، ایک روٹین کا سفر کرتے تو اگلی بستی میں پہنچ جاتے، وہاں پر اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے، پھر آگے سفر کرتے، اور پھر جب اگلی بستی میں پہنچ جاتے وہاں سے ضرورت کی چیزیں لیتے اور پھر ارض شام تلک پہنچ جاتے۔ اللہ نے ان کے اوپر یہ فضل کیا تھا۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان کے لیے منزلیں مقرر کی ہوئی تھی، ان کو فاصلہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ یہاں سے اگلی بستی تک کا یہ فاصلہ ہے، وگرنہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ راہ چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو راستوں کا پتہ نہیں لگتا ہے، بالخصوص پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ صرف وہاں کے رہنے والے ہی جانتے ہیں، ہم جیسا کوئی وہاں پر چلا جائے وہ پہاڑ کی بھول بھلیوں کے اندر ویسے ہی گم ہو جائے۔ یا آپ اپنے ان 8 بازاروں کو دیکھ لیں، ان کے اندر کوئی باہر سے آنے والا بندہ جو کبھی یہاں داخل نہیں ہوا، آپ اس کو کسی گول کے اندر ڈال دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، وہ بیچارہ کہاں بھول بھلیوں میں گم ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، راستے بھی ہم نے ان کو سمجھائے ہوئے۔ سِیرُوا فِیہَا لَیَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِین، چاہے دن ہو یا رات ہو، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ تم پر کوئی چور اچکا حملہ نہیں کرے گا، تم پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، تم بڑے سکون سے سفر کرو۔ اور یاد رکھیے، کسی علاقے کا امن والا ہونا اور وہاں کے رہنے والوں کا امن کے ساتھ سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا جانا، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ رات کا سفر اس لیے نہیں کرتے، فلاں علاقے کی طرف ہم نہیں جاتے، نہیں وہاں کے لوگ بڑے خطرناک ہیں، وہ علاقہ خطرناک ہے، ہم فلاں جگہ پر نہیں جا سکتے، وہاں رات کو ڈاکے پڑ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس قوم سبا کے اوپر جو نعمت کی وہ یہ کہ تم دن ہو یا رات ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تم نکلو، اللہ تمہیں امن عطا کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف یمن والوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ ہمارے اوپر بھی تھا۔ سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی بہترین امن و امان والی تھی۔ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکان، ہر طرف سے اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہوا تھا، کہیں سے بھی اس کو کوئی مشکل نہیں تھی، بدحالی نہیں تھی، قحط سالی نہیں تھی، اللہ نے ان کو بڑی خوشحالیاں عطا کی تھی۔ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ ساری خوشحالیاں ملنے کے بعد انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کے لباس میں مبتلا کر دیا۔ اہل علم لکھتے ہیں، بالخصوص ہمارے علاقے کے اہل علم، ہمارے اس وطن کے اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں اس وطن کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے خوشحالیاں عطا کی تھی، لیکن جب ہم ناشکری کے راستے پہ چل پڑے ہیں تو اللہ نے ہم پر بھوک کا عذاب بھی مسلط کیا ہے اور ہمیں خوف کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، اور ہر بندہ بھوک کی وجہ سے بھی پریشان ہے کہ کاروبار چل نہیں رہے ہیں، گھروں کے اندر بھوک پڑی ہوئی ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں اللہ کے، اس لیے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی۔ اس دعا کی 3 تفسیریں کی گئی۔ پہلی تفسیر تو یہ کی گئی، اے اللہ یہ بھی بھلا کوئی سفر ہے کہ ساتھ ساتھ ہی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، یہ کوئی سفر نہیں، سفر ہو لمبا ہو، بہتر ہو، اچھا ہو۔ یعنی انسان اپنے تئیں جو سوچتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے بھائی جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہی بھلا ہے، ان کو نہیں پتا کہ دور کا سفر کتنی تنگیوں والا ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا خود ہی اپنے ہاتھوں کر لی، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے جو سفر ہے نا وہ دور دور کر دے، پرے پرے لے جا۔ یہ جو پاس پاس بستیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان کے اوپر سفر کرنے کا مزہ نہیں آتا، یوں ہی لگتا ہے کہ بندہ نکلا اور واپس آ گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شہر کے دوسرے کنارے سے ادھر تک آ جاتے ہیں، لیکن آ کر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے شہر کے اندر ہی ہے، کوئی اتنا سفر نہیں ہوا۔
اسی طرح وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ یہ بھی بھلا کوئی سفر ہے. یعنی ناشکری کا یہ انداز. اللہ فرماتے ہیں ایک ہم نے ان کے اوپر نعمت کی, ہم نے ان کے بھلے کی چیز کی, اور جواباً انسان کی فطرت دیکھیے, اللہ اس کا بھلا کر رہا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو غصہ تو آنا ہی تھا, اللہ کا غضب تو نازل ہونا ہی تھا کہ اللہ آپ کے اوپر نعمت نازل کرے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابو جہل نے بدر کے میدان میں نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کی, اے اللہ اگر یہ نہیں, یہ اس کی مثال نہیں ہے, یہ دوسری تفسیر میں آئے گی. یہ ویسی مثال ہے جیسی بنی اسرائیل نے من اور سلوہ کھایا اور اس کے بعد کھانے کے بعد جب کافی دن کھاتے رہے, اینڈ پہ کہا لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانے کے اوپر نہیں رہ سکتے, ہمیں جو ہے نا جی زیادہ کھانا عطا کریں, ہمیں زیادہ چیزیں عطا کریں, ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں اللہ رب العالمین کا یہ من اور سلوہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظلموا انفسہم, بنی اسرائیل کے اوپر تو ذلت ہم نے نازل کر دی, اپنی لعنت نازل کر دی کہ اللہ کی نعمت کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اور اب یہ قوم سبا اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو انہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. دوسری تفسیر جو اس کی ربنا باعد بین اسفارنا کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے, نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہ کرو, تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دے. سفر سے مراد یہاں پر دوری ہے, اے اللہ ان کو کہیں اور لے جا, ہمیں کوئی اور لے جا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارا جو مولویوں کا دین ہے وہ مولویوں تک, اور جو ہمارا ہے وہ ہم تک, ہم جو ہے وہ تمہارے پیچھے نہیں لگتے ہیں. یا ہم کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں, دینداروں کو دور کر دیتے ہیں, جیسے دین اور دنیا کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے, ایسے ہی ان لوگوں نے دعا کی. یہ ابو جہل کی دعا کی طرح ہے. ابو جہل نے بدر کے میدان میں نکلنے سے پہلے کعبہ کا پردہ ہاتھ میں پکڑا اور کہنے لگا, سورہ انفال میں آتا ہے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اے اللہ اگر محمد سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے, اویتنا بعذاب علیم, یا مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. اب اللہ سے خود اپنی بربادی کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ لوگ نیک لوگوں کی موجودگی میں تو عذاب سے بچے ہوئے تھے, اب خود ہی اپنی بربادی کی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دے. تیسری جو تفسیر اس کی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کو, جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, جیسا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا, جب ان سے کہا گیا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی ناشکری نہ کرو, تو جواباً یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی, جو اللہ کہنا وہ اللہ اپنا واپس لے جائے, جو ہم نے اپنی ذہانت سے کمایا ہوا ہے ہمارا اپنا ہے, اللہ اپنا الگ کر لے, ہمارا حصہ الگ کر دے. تو یہ اتنی بدبختی اور بری بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ظلموا انفسہم, انہوں نے یہ بات کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کو افسانے بنا دیا. یعنی ایسا ختم کیا ان کی اس بات کے بعد, جب وہ خود ہی ہلاکت مانگ رہے ہیں, ہم نے ان کو ایسا ختم کیا, ایک نشان بھی نہ چھوڑا, اور قصے کہانیوں میں ان کا اب ذکر ملتا ہے. اسی لیے عرب کے جو عرب کا ادب ہے, جو شاعر ہیں, جو ان کے شعر ہیں, ان میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں, وہ ان کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ تم ہلاک ہو جاؤ جیسے سبا والے ہلاک کیے گئے, تم ٹوٹ جاؤ جیسے سبا والے توڑے گئے. تو یہ بڑے بدترین عذاب سے دوچار کیے گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا, کسی ایک کو رہنے نہیں دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. بہت بڑی نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ آپ مشکل وقت میں اللہ کے لیے صبر کر لیں اور خوشحالی کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں, آپ کے تنگی کے وقت میں آپ کو آپ کا رب یاد رکھے گا, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ ہمیں سمجھ. قوم